इस वक्त आपके सामने बावुजू हाजिर हूँ। रब्बी अकबर की कसम है, कुरान को तो हाथ में लेके कह सकता हूँ, सर पे कहो तो उठा के कह सकता हूँ, बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होके खिलाफे काबा पकड़ के कह सकता हूँ, मेरे पैगंबर ने एक नमाज की एक रकत का एक रुकू भी रफुल यदैन के बगैर नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। अब जो कहते हैं मैं नहीं करूंगा इस हलफ के बाद भी, तो उसका गिरबान और मेरा क़यामत वाले दिन हाथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामीन व नाज़रीन, अभी आपने सुना गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम सिबतैन शाह नकवी ने बड़ी बड़ी कस्मों का जिक्र करके लोगों पर रोब डालना चाहा और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और बहुत बड़ा दावा यह किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़ाहरी हयात तय्यबा की कोई एक नमाज का एक रुकू भी रफुल यदैन के बगैर नहीं किया। और फिर ये माज़अल्लाह लोगों को धमकी दी कि अगर इतनी कस्मों के बाद भी तुमने रफुल यदैन रुकू जाते रुकू से सर उठाते ना किया तो क़यामत के दिन मैं तुम्हें गिरेबान से पकड़ूंगा। तो सामीन व नाज़रीन, मैं सिबतैन शाह नकवी साहिब से यह सवाल करना चाहता हूं कि आपके नज़दीक क्या ये नमाज में रुकू जाते रुकू से सर उठाते वक़्त रफुल यदैन करना, क्या आपके नज़दीक ये कुफर इस्लाम का मसला है कि आपको इतनी कस्में उठाना पड़ी कि लोग अगर रफुल यदैन नहीं करेंगे तो दार इस्लाम से खारिज हो जाएंगे? क्या आप इसको कुफर इस्लाम का मसला समझते हैं, या आपके नज़दीक क्या ये नमाज के फ़राइज़ में से है कि अगर कोई बंदा रुकू जाते रुकू से सर उठाते रफुल यदैन नहीं करता तो क्या आपके नज़दीक उसकी नमाज बेकार हो जाएगी? क्या हैसियत है तुम्हारे नज़दीक इस मसले की? उस हैसियत को लोगों के सामने बयान करो, लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करो। लेकिन ये सिबतैन शाह नकवी आखिरी दम तक अवाम में लोगों के सामने इसके अपने मसलक के उलमा ने जो इस मसले की हैसियत लिखी है वो बयान नहीं करेगा। इस पर मैं आपके सामने एक हवाला पेश करना चाहता हूं गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी हज़रात के शेखुल इस्लाम बहुत बड़े मुनाजिर और आलिम सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का, कि वो क्या कहते हैं कि अहले हदीस वहाबी हज़रात के नज़दीक नमाज में रुकू जाते रुकू से सर उठाते वक़्त रफुल यदैन की क्या हैसियत है इसके अपने उलमा के नज़दीक। ये फतावा सनाइया है मेरे पास, जिल्द नंबर इसकी अव्वल है और सफ़ा नंबर इसका 576 और 77 से मैं पढ़ने लगा हूं। इसमें सफ़ा नंबर 576 पर लिखते हैं, आखिरी सतर है, कहते हैं कि अहले हदीस का मजहब है कि नमाज में रुकू करते हुए और उससे सर उठाते हुए दोनों हाथ मिसल तकबीर तहरीमा के कानों तक उठाने मुस्तहब है। गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी हज़रात के इमाम व पेशवा सनाउल्लाह अमृतसरी साहब लिखते हैं, रुकू जाते रुकू से सर उठाते वक़्त रफुल यदैन करना यह मुस्तहब अमल है। और आगे सफ़ा नंबर 577 पर लिखते हैं, कहते हैं और ना करने से नमाज की सेहत में कोई खलल नहीं आता। गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी हज़रात के इमाम व पेशवा शेखुल इस्लाम कहते हैं कि अगर कोई बंदा नमाज में रुकू जाते रुकू से सर उठाते रफुल यदैन नहीं करता तो उस बंदे की नमाज में कोई खलल नहीं आता, उसकी नमाज खराब नहीं होती बल्कि उसकी नमाज दुरुस्त है। तो जो अमल ना करने से नमाज में खलल वाक़े नहीं होता, नमाज दुरुस्त होती है, उसके बारे में इतनी कस्में उठाने की क्या जरूरत इस बंदे को पेश आई। और इस पर दूसरा हवाला भी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह मेरे पास फतावा उलमाए हदीस है, इसकी जिल्द नंबर 3 और 4 ये इकट्ठी है और सफ़ा नंबर 160 और 61 है। इस पर गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी हज़रात के शेखुल कुल नज़ीर हुसैन देलवी उनके फतावा नज़ीरिया से यह फतवा नकल किया गया है। लिखते हैं कि उलमाए हक्कानी पर पोशीदा नहीं कि रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ा यदैन करने में लड़ना झगड़ना तासुब और जहालत से खाली नहीं है। नज़ीर हुसैन देलवी गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी हज़रात के शेखुल कुल लिखते हैं कि इस मसले में लड़ना झगड़ना यह जहालत है।
تو جس کو ان کے اکابرین جہالت کہہ رہے ہیں اس مسئلے پر اتنی قسمیں سبطین شاہ نقوی اٹھا رہا ہے اور لوگوں کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے نہ کیا تو میں قیامت کے دن گریبان سے پکڑوں گا۔ اس کے آگے لکھتے ہیں نذیر حسین دہلوی صاحب کہ کیونکہ مختلف اوقات میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل لکھتے ہیں کہ جس طرح رفع الیدین کرنے کے کتب احادیث میں دلائل موجود ہیں اسی طرح نہ کرنے کی بھی دلائل موجود ہیں۔ جب رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح برابر ہے بقول ان کے شیخ الکل نذیر حسین دہلوی کے قول کے مطابق، تو پھر سبطین شاہ نقوی کو اتنی قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ اس کے علماء کچھ لکھتے ہیں، یہ کچھ بیان کرتا ہے، اور پھر اس نے بہت بڑا دعویٰ کیا، اور دعویٰ یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ظاہری حیات طیبہ کی کوئی ایک نماز کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا۔ تو یہ بھی بہت بڑا اس نے دعویٰ کیا۔ تو اس پر بھی میں ان غیر مقلد وہابی حضرات کے اپنے ان کے امام و پیشوا نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کی کتاب ہے الروضۃ الندیہ۔ اس کے اندر نواب صدیق حسن بھوپالی لکھتے ہیں تارکہ صلی اللہ علیہ وسلم احیاناً کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی۔ اب سبطین شاہ نقوی کا یہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک نماز کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا، اور اس کے امام پیشوا نواب صدیق حسن بھوپالی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے۔ اب سبطین شاہ نقوی کی مانے یا اس کے امام و پیشوا کی مانے؟ اب سبطین شاہ نقوی یا تو جھوٹا ہے یا یہ نواب صدیق حسن بھوپالی جھوٹا ہے۔ اب غیر مقلدین وہابی حضرات اپنے گھر میں بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں کہ ان دونوں شخصیات میں کون بندہ سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، یہ فیصلہ ان پر ہے۔ اور پھر اس بندے نے سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اتنی بڑی جرت کی، کہتا ہے کہ اگر تم نے اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد بھی رفع الیدین نہ کیا تو میں قیامت کے دن تم کو گریبان سے پکڑوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے تو جا کر گریبان سے پکڑو ثناء اللہ امرتسری صاحب کو، ان کی قبر پر جا کر اس کی قبر کو اکھیڑ کر اس کا گریبان پکڑو جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ رفع الیدین نہیں کرتا رکوع جاتے وقت تو اس کی نماز خراب نہیں ہوتی، اس کی نماز درست ہے۔ اور جا کر نذیر حسین دہلوی کی قبر اکھاڑو اور اس کا گریبان پکڑو کہ اس نے تسلیم کیا ہے کہ دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں، کرنا بھی درست ہے نہ کرنا بھی درست ہے۔ اور گریبان پہلے پکڑو نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کا، اس کی قبر اکھیڑو اور اس کو جا کے گریبان اور اس کا گریبان پکڑو کہ اس نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رفع الیدین کے بغیر بھی نماز پڑھتے۔ کتنی بڑی جرت کے ساتھ اس بندے نے یہ بات کہہ دی کہ میں تمہارے گریبان پکڑوں گا۔ اس پر چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس حدیث پاک کی کتاب ہے جامع ترمذی شریف، اس کا صفحہ نمبر 164 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے شاگردو کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلى، پس حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، فلم يرفع يديه الا في اول مرة، تو عبداللہ ابن مسعود عظیم صحابی رسول نے نماز کے شروع کے علاوہ کسی مقام پر بھی رفع الیدین نہیں کیا۔ اور اس حدیث پاک کے بارے میں حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن مسعود والی حدیث یہ حسن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ غیر مقلدین وہابی حضرات کے امام و پیشوا ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا، اور غیر مقلدین کے بہت بڑے محقق احمد شاکر نے المحلہ کی تحقیق کرتے ہوئے اس پر بھی یہ لکھا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت صحیح ہے۔ اور خود ابن حزم اندلسی نے اس روایت کے بارے میں لکھا ان ھذا الخبر صحیح، کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت یہ صحیح ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس روایت کی تحقیق بھی بیان کر دی ہے۔ اور اس سے آگے چلیے، یہ حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کا کیا عمل ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھ رہا ہوں، حضرت مجاہد تابعی فرماتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح۔ حضرت مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نماز کے شروع کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین کرتے نہیں دیکھا۔ تو اب عبداللہ ابن مسعود کا گریبان پکڑو گے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا پڑھو گے، اور بات یہاں تک کی نہیں رکتی، آگے چلیے۔ یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام بخاری کے استاد حضرت امام حمیدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا۔ مسند حمیدی کے اندر زہری کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی حضرت سالم بن عبداللہ نے ان ابی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے وہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا ارادہ فرماتے، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے، فَلَا يَرْفَعُ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے، وَلَا بَيْنَ سَجْدَتَيْن، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ سبطین شاہ نقوی کا یہ کہنا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو میں تمہیں قیامت کے دن گریبان سے پکڑوں گا، کس کس کا گریبان پکڑو گے؟ تمہارا یہ قول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ اور پھر میں یہ سبطین شاہ نقوی سے آخر میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ظاہری حیات طیبہ کی کوئی ایک نماز کا ایک رکوع بغیر رفع الیدین کے نہیں کیا، تو اپنے اس دعوے کے مطابق ایک صحیح صریح مرفوع حدیث پیش کرو کہ جس میں یہ الفاظ ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال با کمال تک کسی ایک نماز کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھا، تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن میں بڑے دعوے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت تو آ سکتی ہے اور آئے گی، یہ سبطین شاہ نقوی قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی ایسی کوئی ایک روایت پیش نہیں کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ایسے لوگوں سے سادہ لوگ مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔